السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کا آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کیا ہماری گھر کی خواتین اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے اگر اذان نہ ہوئی ہو اور اذان سے پہلے نماز پڑھ لیں تو اس صورت میں ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور جو ہماری خواتین بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یہ تین ایسے مسئلے ہیں، بہت ہی ضروری مسئلے ہیں، بہت ہی اہم مسئلے ہیں، اور آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک اور فالو ضرور کریے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اذان سے پہلے نماز پڑھنا کیا ہے۔ اذان نہیں ہوئی اور آپ نے نماز پڑھ لی تو کیا اس صورت میں آپ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز کے لیے اذان شرط نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، نماز کا وقت ہونا شرط ہے، نماز کا وقت ہونا شرط ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اذان کا ہونا شرط نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، نماز کا وقت کا ہونا شرط ہے۔ اذان نہیں ہوئی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھیں گی تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مائک میں پرابلم ہوتی ہے، مائک خراب ہو جاتا ہے، یا انورٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا لائٹ نہیں آتی ہے تو اذان نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اذان نہیں ہوگی اس وقت تک آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے۔ کون سے آپ وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں، فجر کا وقت ہو چکا، اذان نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، ظہر کی اذان نہیں ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، اذان نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان نہیں ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر نہ سمجھ میں آؤ تو کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور بیچ بیچ میں آپ کمنٹ بھی کر دیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر پریشانی کے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گی تو اس صورت میں آپ کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس صورت میں آپ کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قائد آخرہ، خروج بسمی۔ تو نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 6۔ اگر آپ نماز کے 6 فرائض میں سے ایک بھی فرض کو ترک کر دیں گے تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میں کیا ہے؟ قیام کرنا، کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز میں قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب آپ جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کا قیام چھوٹ رہا ہے، فرض چھوٹ رہا ہے، آپ رکوع نہیں کر رہی ہیں تو یہ بھی چھوٹ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرض نماز آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ بغیر عذر کے، بغیر پریشانی کے، بغیر کسی مجبوری کے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہو تو ضرور بتائیں کمنٹ کر کر۔ ٹھیک ہے، اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اذان کے فوراً بعد ہماری گھر کی خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں، یہ تو بعد کا مسئلہ رہا۔ پہلے یہ آپ جان لیں کہ جائز اور ناجائز، ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہوتا ہے ناجائز۔ اسی طریقے سے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔
اذان کے فوراً بعد جو ہمارے گھر کی خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اذان کے فوراً بعد نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل، بہتر اور اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گھر کی خواتین فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز جب بھی پڑھیں، اذان ہو اور فوراً آپ پڑھ لیں، یہ افضل طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ باقی 4 نمازیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز، اس کا افضل طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں نماز ہو جائے، مسجد کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد میں پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ یعنی ظہر کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہونے کے بعد مسجد میں جماعت ہو جائے، اس کے بعد میں پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی اذان ہوئی، عصر کی جماعت ہو جائے مسجد میں، اس کے بعد میں پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد میں پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز، چونکہ جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز میں عورتیں ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، تو جمعے کی نماز کیا ہے؟ جب جمعے کی لوگ مسجد میں نماز پڑھ لیں، جب مسجد کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد میں پڑھیں، یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ تو 2 نمازوں کا افضل بہتر طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد پڑھیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور ظہر کی نماز، عشاء کی نماز اور عصر کی نماز اور جمعے کی نماز یہ مسجد کے جماعت ہونے کے بعد پڑھیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ فوراً نماز پڑھنا چاہتی ہیں، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، عشاء کی بھی، مغرب کی بھی اور جمعے کے بھی، تو پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے بتایا، ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہوتا ہے ناجائز اور ایک ہوتا ہے افضل۔ تو افضل، بہتر طریقہ یہی ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز آپ فوراً پڑھ لیں اذان کے، اور 4 نمازیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی اور جمعے کی یہ مسجد کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں، یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے 3 مسئلے اچھی طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے، اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ کو یہ مسئلے بہت ہی اہم مسئلے تھے، بہت ہی ضروری مسئلے تھے۔ ان مسئلوں میں لوگ کنفیوز ہونے لگتے ہیں، یہ مسئلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے، اور اگر بہتر لگا ہو، یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ چینل کو جب سبسکرائب کریں گے تو آپ تک میں اچھی ویڈیو بتاتا ہوں، دین کی باتیں بتاتا ہوں، اسلام کی باتیں بتاتا ہوں، نماز اور روزے کے مسائل بتاتا ہوں۔ تو فالو کر لیں، لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ کر ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں، یا اس سے پہلے آپ یہ مسئلہ جانتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔